جشن آزادی مبارک۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا۔ اس سے قبل کہ ہم آج کے منتخب متن کو بیان کریں، میں نہایت مختصر الفاظ ہوں، نہایت مختصر اپنے وطن عزیز پاکستان اور اس کی آزادی اور خصوصیت سے مسیحی ایمانداروں کا اس میں کردار میں ضرور اپنی نئی نسل کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس ملک کے ہم باسی ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، اور ہمیں اس ملک کے اندر اقلیت یعنی مائنورٹی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لیکن میں پہلی بات یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسیحیوں کی اقلیت اور اس کے اندر بسنے والی دوسری اقلیتوں، مثلا ہندو ہے، پارسی ہے، سکھ ہے، احمدی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اسماعیلی ہے، آغا خانی ہے، اور دیگر کچھ لوگ جو اقلیت ہیں، ان کے اقلیت ہونے میں اور پاکستان کے مسیحیوں کے اقلیت ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلی بات کہ کسی بھی ملک کے اندر کم تعداد میں بسنے والے ایک خاص فیت اور عقیدے کے لوگ اقلیت کہلاتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اقلیت کہلاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر بسنے والے مسیحی اور تمام تر دنیا کے اندر ہر ایک ملک کے اندر بسنے والی اقلیتوں میں بہت سارا فرق ہے، کیونکہ باقی پوری دنیا میں بسنے والے مختلف ممالک کے اندر جو کم تعداد میں جس بھی قوم، جس بھی مذہب، جس بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والے کم تعداد میں بسنے والے لوگ اگر وہاں پر اقلیت ہے، مائنورٹی ہے، تو یہ ان کی مجبوری ہے۔ لیکن پاکستان کے مسیحیوں کی مجبوری نہیں، کیونکہ جب اس ملک کو بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور اس کے ساتھ دیگر سینکڑوں اہم لیڈر تھے جن کی کوششوں سے اس ملک کے مرز وجود میں آنے کا موقع ملا یہاں کے لوگوں کو، ان کے ساتھ مسیحی لوگ بھی کسی طور پر پیچھے نہیں، ان کی کوششیں تھیں، ان کی سٹرگل تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر میں آج میری آواز اس ویڈیو کے ذریعے جہاں تک پہنچے، میں بڑی دلیری کے ساتھ اس بات سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں میجورٹی اکثریت کے لوگوں کو کہ دیگر مائنورٹیز کا اس ملک کی تعمیر میں، ترقی میں ہو سکتا ہے جو ان کا کنٹریبیوشن ہو، لیکن اس کے بنانے میں
وہ سارے کے سارے مخالف تھے، اس کی حمایت میں کوئی شخص نہ تھا، لیکن یہاں کی مسیحی اقلیت میجورٹی کے ساتھ ان کے قدم سے قدم ملا کر ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، سخت سٹرگل کی، مالی طور پر، جانی طور پر، علمی طور پر، سماجی طور پر، ہر لحاظ سے انہوں نے قربانیاں دے کر اس ملک میں اپنے حصے دار ہونے کا ثبوت دیا۔ یہ وقت کی نزاکت کے باعث چونکہ میں اس مطلب کو بھی، آزادی کے معنی کو بھی، آزادی کی اہمیت کو بھی بائبل کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بائبل اس کے لیے کتنی اہمیت دیتی ہے اس لفظ کو، ہم اس کو سیکھنے والے ہیں، لیکن میں مختصر اس بات کے لیے آپ کے سامنے تھوڑی سی اس کی ہسٹری کو اور ایک پوائنٹ کو صرف رکھنا چاہتا ہوں۔ تحریک پاکستان میں مسیحیوں کے کردار کے ساتھ ساتھ جب حکومت برطانیہ مجبور ہو گئی کہ وہ اس ملک کو دو حصوں میں تقسیم کرے، ایک ہندوستان اور دوسرا پاکستان کے نام سے بنے، تو جب پنجاب کی تقسیم کا وقت آیا، تو پنجاب کی تقسیم پر قضیہ کھڑا ہوا، ایک مسئلہ پیدا ہوا، ایک مشکل آئی، چونکہ اس وقت 1946 کے الیکشنز میں جو پنجاب کے امیدواران تھے ان میں سب سے بڑی پارٹی یونینسٹ، جن کے 85 ووٹ تھے، اور اس کے مقابلے میں مسلم لیگ جس کے پاس 80 سیٹیں تھیں، 80 ووٹ تھے، اور مسیحیوں کے 4 نمائندے پنجاب سے اس وقت مسیحیوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اور جب اس کی تقسیم کا مسئلہ آیا تو 88 ووٹ ادھر یونینسٹ کے پاس اور 88 یعنی 88 ووٹ ادھر مسلم لیگ کے پاس، تو 88 ووٹوں کے ساتھ ٹائی ہو گئی، برابر۔ اب ان کے پاس کوئی چانس نہیں تھا۔ اگر مسیحیوں کے ووٹ جو اس وقت 4 الگ سے ووٹ تھے، اگر وہ ہندوستان کی نمائندگی میں جاتے تو پنجاب کا، مغربی پنجاب کا حصہ کبھی پاکستان کے لیے تیار نہ ہوتا، اور اگر پنجاب نہ ہوتا تو پھر پاکستان بھی نہ ہوتا۔ یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اور پوری دنیا جانتی ہے، پورا پاکستان جانتا ہے کہ پنجاب ہی کا نام پاکستان ہے۔ اس میں سے اگر اس کو مائنس کر دیا جائے تو یہ ملک مفلوج ہو کر رہ جائے۔ اور اس حالت میں دیوان بہادر ایس پی سنگھا، جو اس وقت پنجاب اسمبلی، متحدہ پنجاب یعنی مغربی پنجاب اور مشرقی پنجاب کے متحدہ اسمبلی کے آخری اسپیکر پنجاب اسمبلی تھی، اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے پہلے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اسمبلی تھے۔ انہوں نے اپنے ووٹ کا قائد اعظم کو یقین دلایا، اور ایسی صورت میں جب سچویشن انتہائی مشکل تھی تو ایس پی سنگھا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ووٹ مسلم لیگ کے حق میں کاسٹ کر کے پاکستان کے سب سے میجر اور بڑے صوبے کو، پنجاب کو، پاکستان کا حصہ بنا دیا۔
हालेलुया। आप अपने इन लीडरों के लिए कोई मोहब्बत नहीं रखते? हाँ, तो कभी कभी क्लैप कर लिया करो, हाथ है कि जुड़े होते हैं? अपने उन लीडरों के लिए उनकी इस कोशिश के लिए जिसके एम्स आज आप पाकिस्तान के अंदर सीना तान कर गर्दन ऊंची करके आप ये कह सकते हैं कि जब कभी भी वतन को जरूरत लहू की पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं अहले चमन ये वतन हमारा है, तुम्हारा नहीं। तो ये इन लोगों की ना सिपासी है, ना शुक्रगुजारी है, एहसान फरामोशी। अगर ये उन लोगों के वोट की अहमियत को आज भी याद रखते तो पाक स्टडी के सिलेबस में उन लोगों का, उन वोटर्स का, उन कायदीन का नाम होता, हिस्सा होता। लेकिन ये इस नस्ल की नासिपासी और नाशुक्रगुजारी कि इन्होंने कभी पाकिस्तान के मसीही लीडरों को कभी सोशल मीडिया पर, बुक्स में, सिलेबस में, टीवी पर कभी अप्रिशिएट नहीं किया। और उस वक्त कायदे आजम का जो वादा था, इन्होंने जिस लीडर के कहने पर सब कुछ आज इतना कुछ कहते हैं, उनके वादों को भी लोगों के सामने लाने की कोशिश नहीं। बिल्कुल मैं कहना ये चाहता हूं कि वो 3 वोट जो मुस्लिम लीग के हक में पढ़ के 88 से 91 वोट, 91 वोटों से पंजाब की तकसीम का ऐलान हुआ, आज भी उस असेंबली में वोटरों की लिस्ट में देखें तो 27 नंबर पर हेडमास्टर फजल इलाही जो मसीही उस वक्त के उम्मीदवार थे, उस वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर में 27वें नंबर पर हेडमास्टर फजल इलाही का वोट कास्ट। फिर उसके बाद में उसकी सीरियल नंबर 33 पर सीजी गिबन का नाम आता है। सीजी गिबन का वोट भी पाकिस्तान के इल्हाक के लिए, इसकी वजूद के लिए, इसकी तामीर के लिए सीजी गिबन ने अपना वोट डाला। और चूंकि जोशुआ फजलदीन उस दिन बीमार थे, बीमार होने के सबब से वो अपना वोट कास्ट न कर सके, तो उसकी जगह कानून के खिलाफ जाकर, आईन के खिलाफ जाकर जो दीवान बहादुर एसपी सिंघा थे, चूंकि वो स्पीकर असेंबली थे और स्पीकर असेंबली एक न्यूट्रल पर्सन होता है, वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं गिना जाता, लेकिन उस शख्स ने अपने स्पीकर की सीट से उठकर जाकर अपना वोट कास्ट करके इस बात का सबूत दिया, पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। और फिर जो सिखों के एक बहुत मशहूर लीडर थे, जो यहाँ पर अपनी सिख आजाद स्टेट के लिए सिखों के नुमाइंदा थे, तारा सिंह। और उस तारा सिंह ने पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। उसने ये नारा लगाया, जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। तो उसके जवाब में दीवान बहादुर एसपी सिंघा ने उन्हीं सीढ़ियों पर खड़े होकर तारा सिंह को जवाब दिया, सीने पर गोली खाएंगे और पाकिस्तान बनाएंगे, सीने पर गोली खाएंगे। आज ये नारा आपको जगह जगह पर सुनाई देता है, तो ये नारा किसी मेजॉरिटी का नहीं, मुस्लिम का नहीं, सिख का नहीं, हिंदू का नहीं, पारसी का नहीं, अहमदी का नहीं, पाकिस्तान के मसीही उस वक्त के दीवान बहादुर एसपी सिंघा ने उसका मुंह तोड़ जवाब
جواب دیتے ہوئے کہا ہم سینے پر گولی کھائیں گے اور پاکستان. یہ ان لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے, ہم لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے. آخری بات کر کے میں صرف مختصراً بائبل سے اس آزادی کے دن کی اہمیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ اس کے بعد میں لیاقت علی خان نے وعدہ کیا, چودھری رحمت علی نے, جس نے پاکستان کا نام تجویز کیا, اور جب پاکستان کے پرچم کو ڈیزائن کیا تو چودھری رحمت علی نے اس کے وائٹ حصے کو ہاتھ میں تھام کر یہ کہا کہ یہ اقلیتوں کی نمائندگی ہے. اور پھر کہوں گا کہ پاکستان کی اقلیتیں اتفاقاً مجرم مجبوراً توہن کراہن ہوتا ہے کہ اپنے مجبوری سے مشکل سے اقلیت نہیں بنا. مزے کی بات یہ ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میری گیل کی کتاب ہے, اس کو آپ پڑھ لیں, جو پچھلے دنوں پاکستان کے اسمبلی کی رکن بھی رہی. میری گیل ان کی کتاب ہے تحریک پاکستان اور مسیحی. وہاں پر اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسیحیوں کے لیے انگریز سرکار نے, برطانوی حکومت نے مسیحیوں کے لیے الگ آزاد مسیحی ریاست کی اپرچونٹی بھی دی. انہیں یہ موقع دیا کہ جن ڈویژنز میں یا جن تحصیلوں میں مسیحی زیادہ ہے, ہم وہاں پر آپ کو ایک آزاد اسٹیٹ, ایک آزاد ریاست دے سکتے. لیکن ہمارے ان ہیروز نے پاکستان کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر کے پاکستان کا حصہ بننا پسند کیا. ہم مجبوری سے, ہم کسی تشدد سے, کسی دباؤ سے, کسی پریشر سے اس ملک کے اقلیت نہیں, ہم نے جانیں دے کر اپنی اسٹرگل سے, اپنی کوشش سے پاکستان کے بنانے میں اپنے لوگوں کو شامل کیا. اور ہم اس ملک کی ایسی اقلیت ہے جو دنیا بھر کے ممالک کی اقلیتوں سے ڈفرینٹ ہے اور مختلف, چونکہ وہ لوگ وہ اپنی مرضی سے کسی ملک کی اقلیت نہیں بنے. بائی برتھ, پیدائشن, مجبوری سے وہ وہاں رہتے ہیں, تھوڑے ہیں تعداد میں تو وہ اس ملک کی اقلیت. لیکن پاکستان کے مسیحی مجبوری سے نہیں, اپنی مرضی سے اس ملک کی اقلیت کے طور پر انہوں نے رہنا پسند کیا. آخری بات پاکستان کے مسیحیوں کے پاس یہ اعزاز ہے کہ کوئی یہاں پر مائیگریٹ ہو کے, ہجرت کر کے نہیں آیا پاکستان کے میجورٹی کی طرح. کوئی امبالہ سے, کوئی گرداسپور سے, کوئی بہار سے, کوئی جلندھر سے, کوئی گرداسپور سے, پتہ نہیں کہاں سے, دہلی سے, یہ کٹتے پھٹتے یہاں آئے اور یہاں کی آ کر بڑی بڑی جاگیروں کے مالک بن گئے. لیکن پاکستان کے مسیحیوں کی 1000 سال پرانی تاریخ ادھر موجود ہے. ہمارے اسلاف, ہمارے آبا اجداد 1000 سال پرانی تاریخ کے ساتھ اس ملک کی مٹی کے اندر ان کی ہڈیاں موجود ہیں. اور ہم یہاں کے اوریجنل اصلی باشندے ہیں. ہم کہیں سے مائیگریٹ کر کے نہیں آئے. نہ کوئی مسیحی یہاں سے گیا, نہ کوئی یہاں پر آیا. ہم جتنے اس ملک کے اندر بسنے والے ہیں, ہمارے آبا و اجداد کی ہڈیاں اسی زمین سے گوندی, ہمارے جسم اسی مٹی کی سگندھ سے تیار ہوئے اور اسی کی پھر خوشبو میں خاک ہو جائے. اور قانون یہ کہتا ہے اگر کسی قبرستان میں کسی کے باپ دادا کی ایک بھی شخص اس کو دفن کر دیا جائے
اس میں اس کی ہڈیاں دفن ہو تو دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں کہ ان کی باقی نسلوں کو وہاں پر دفن کرنے سے کوئی روک سکے. یہ بھی ایک قانون ہے, کوئی روک نہیں سکتا. چونکہ شہروں میں یہاں آپ کو پرابلم نہیں ہے, شہروں میں بہت سارا مسئلہ ہے کہ جو بڑے بڑے چرچز ہیں یہ بدماشیاں کرتے ہیں چھوٹے چرچز کے لیے, اسپیشلی پینٹیکاسٹل لوگوں کے لیے, چونکہ ان کے پاس قبرستان نہیں ہے اور یہ انہیں شہروں میں دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ دفنا نہیں سکتے. لیکن اگر آپ جانتے ہو قانون کو تو اگر آپ کے کسی خاندان کے بے شک ایک دن کے بچے کو وہاں پر دفن کر دیا گیا ہے ایک بار اور اس کی ہڈیاں اس قبرستان میں موجود ہیں تو دنیا کا کوئی قانون ان باقی لوگوں کو وہاں دفن ہونے سے روک نہیں سکتا. اسی لیے دیکھیں یوسف نے مصر کی غلامی میں رہتے ہوئے اپنے لوگوں سے کہا جب کبھی تمہیں خدا اس ملک سے لے جائے تو میری ہڈیاں ادھر نہ رہنے دینا. اس کا مطلب ہے ایمانداروں کی ہڈیاں مبارک مقدس ہیں, وہ بھی غیر ایمانداروں کے ساتھ رہ نہیں سکتے. اس لیے میں نے اس متن کا اقتباس کیا کہ میں یہ بتا سکوں اپنی نئی نسل کو. مجھے اسی واٹس ایپ پر شاید علیہ صاحب نے یا کسی اور نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ مسیحی اس کائنات کے بدترین کافر اور انہیں اس ملک کے اندر رہنے کا حق نہیں, انہیں یہاں سے نکال دینا چاہیے, بیچ دینا چاہیے. تو ایسے انتشاری لا علم تاریخ سے ناواقف لوگوں کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ وہ تاریخ کا مطالعہ تو کر کے دیکھیں کہ پاکستان کے مسیحیوں نے اس ملک کے بنانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی, کتنی سٹرگل کی ہے, کتنی محنت کی ہے. اس لیے نوجوان نسل آپ کو اگر سلیبس کی کتابوں سے یہ چیزیں نہیں ملتی تو نہ صحیح, لیکن آپ آج گوگل پر اور جہاں فلمیں دیکھتے رہتے ہو, جگتا والے ڈرامے بنتے رہتے ہو, کبھی اس قسم کی چیز کو بھی ٹریس کر کے ایک کلک پر آپ یہ ساری ہسٹری نکال سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں اور ایسے انتشاری لوگوں کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. تو کون ہے ہمیں اس ملک سے نکالنے کا فتویٰ دینے والا؟ ہمارے باپ دادا نے, ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے فائنل ٹائی ووٹ دے کر, ٹائی ووٹ کی اہمیت کو وہی جانتا ہے جڑا پھسیا ہوئے کہ انہوں ایک ووٹ چاہیے ہوئے اور اس کو وہ مل جائے تو اسے تو ان کے قدم دھو دھو کر پینے چاہیے. اس قوم کو, اس میجورٹی کو, پنجاب کے لوگوں کو اور پورے پاکستان کے لوگ مسیحیوں کے اس ٹائی ووٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انہیں ریگارڈ دینا چاہیے. لیکن اس وقت کے لوگوں نے کہیں کوئی بدنیتی نہیں دکھائی, لیکن یہ آہستہ آہستہ نئی جنریشن جو اس تاریخ سے, اس ہسٹری سے ناواقف تھی, وہ ان چیزوں کو نہ جاننے کے باعث, چونکہ ان کی بددیانتی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی مسیحی ہیروز کو, چاہے وہ جنگ میں کوئی عام کارنامہ ادا کیا ہو, 65 کی جنگ میں, 71 کی جنگ میں, پھر کارگل کی جنگ میں, انہوں نے کبھی مسیحیوں کو ایکنالج نہیں. سب سے بڑی ان کی بددیانتی اس وقت کی ہسٹری کو انہوں نے دبا دیا ہے, کبھی بیان نہیں کیا. تو میں اس آج کے دن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی گردن نہوڑ کر, گردن جھکا کر شرمندگی سے نہیں, بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں
کہ ہم پاکستان کے مسیحیوں کا پاکستان کے بنانے میں اتنا ہی کردار ہے جتنا، اگر ہماری نئی نسل نہیں جانتی تو آج آپ کو علم ہو جانا چاہیے. 3 نام پھر سے یاد کر لیں: ماسٹر فضل الدین، جی سی گبن اور دیوان بہادر ایس پی سنگھ. یہ 3 ووٹ جو کاسٹ ہوئے، لیکن چوتھا ووٹ جو جوشوا فضل الدین کا تھا وہ بھی کاسٹ ہوتا اگر اس دن ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی. جوشوا فضل الدین پنجابی کے بہت خوبصورت رائٹر ہیں، بہت اچھے ادیب ہیں، شاعر ہیں، جرنلسٹ تھے اور لا کیا ہوا تھا، پیشے سے وکیل. میں آج آزادی اور اس کے پیرالل غلامی، یہ اگلا سرمن ضرور اس میں جائے گا، صرف 5 منٹ آج میں اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا. ہم اسی سرمن کو اگلے ہفتے سیکھیں گے کہ یہ آزادی اور غلامی کا فرق کیا ہے. آزادی اور غلامی یہ 2 ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہے. اگر صاحب یہ نوجوانوں کو نہ روکا، یہ انتہائی بدتمیزی ہے خدا کے کلام کو چھوڑ کر باہر چلے گئے. یہ بہت بدتمیزی ہے. آپ کسی بڑے کی بات سن رہے ہو نا تو وہ اس کی بات نہ سننے دہنی طور پر بیٹھو تے ابا تھوڑا چھتر لا لگا، اور یہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا سمجھا کے لایا کہ جب آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو کلمہ برکت تک یہاں بیٹھنا چاہیے. خدا کی عزت اور تعظیم یہ ہے. ہم تعظیم نہیں کرتے، اس لیے ذلیل و خوار ہوتے ہیں، برکت سے بے بہرا رہتے ہیں. یہ جوشوا فضل الدین کا قول ہے. جوشوا فضل الدین جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس قوم کی تنظیم نہیں، یعنی جس میں نظم و ضبط نہیں، جس قوم کی تنظیم نہیں اس کی دنیا میں تعظیم نہیں، اور جس کی تعظیم نہیں وہ دنیا میں عظیم نہیں. یہ 3 جملے اس کے جوشوا فضل الدین کے ہیں کہ جس قوم کی اس دنیا میں تنظیم نہیں، کوئی اصول طریقہ نہیں، نظم و ضبط نہیں، اس کی اس دنیا میں تعظیم عزت نہیں، اور جس کی تعظیم یعنی عزت نہیں وہ کبھی عظیم ہو نہیں سکتا. تماشا بنایا ہوا، خدا سے بھی نہیں ڈرتے، خدا کا خوف بھی نہیں ہے ان لوگوں کے اندر، تو پھر برکت کہاں سے ملنی ہے؟ پھر ہم بے برکتی رہتے ہیں، اور ہماری برکت نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آزادی اور غلامی کا اگر مفہوم پوچھنا ہو تو اس دنیا کے اندر یہودی قوم سے بڑھ کر غلامی اور آزادی کے لفظ کی اہمیت کو کوئی اور سمجھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا. اسی لیے ان کی دعا کا یہ حصہ بن گیا. یہودیوں، ہر یہودی مرد یہ آج بھی دعا مانگتا ہے سونے سے پہلے اور صبح اٹھ کر کہ خداوند تیرا شکر ہے تو نے مجھے مرد بنایا ہے، عورت نہیں. یہ یہودیوں کی دعا ہے، یہودی مردوں. خداوند تیرا شکر ہے تو نے مجھے مرد بنایا ہے، عورت نہیں. جو کہ یہودیت میں عورت کی وہ تعظیم نہیں جو میرے یسوع نے، مسیحا نے اس قوم کو اور خصوصیت سے بہنوں کو، بیٹیوں کو، خواتین کو جو عزت اور تعظیم ہے. یہودیت وہ نہیں. دوسرا، میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے مجھے یہودی بنایا، غیر قوم نہیں. جو کہ غیر قوم کے لیے جب یسوع نے کہا نا اس بہن سے، اس یونانی عورت سے کہ یہ اچھا نہیں کہ لڑکوں کی روٹی میں کتوں کے آگے ڈال دوں، تو یہودی
غیر اقوام کو کتے کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. یہ غیر اقوام کی عزت ہے. میں اور آپ سارے غیر اقوام، ہم یہودی نسل سے، ابراہم کی نسل سے نہیں، لیکن یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے، یہ برکت ہے، یہ بلیسنگ ہے جس کی آپ عزت نہیں کر رہے کہ یسوع نے اپنے لہو کے وسیلے اپنے خون کو صلیب پر بہا کر مجھے اور آپ کو کتوں کی لسٹ سے نکال کر بیٹے اور بیٹیاں، اپنے شہزادے اور شہزادیاں ہونے کا حق بخش دیا ہے. آپ کو اینڈ ٹائٹل کی عزت اور تعظیم کا اینڈ دیا. خدا کے لوگوں، جانو تم کیا تھے، تمہیں کہاں سے، کس کیچ سے، کس کیچڑ سے، کس گندگی کے گھورے سے. اور اس کہتا ہے تو نے مجھے گھورے سے اٹھا کر، گھورا روڑی نو آندے نے، شاید نمازی لفظ میں کہ نہ کہتے کوئی تخت دا نہ ہے. گھورا، کوڑا پھینکنے والی جگہ، ٹیپ، روڑی. تو مینوں روڑی کو چک کے اپنے ساتھ تو نے آسمانی مقاموں کا وارث بنا. اور تیسری بات، جو آخری بات یہودی اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ میں خداوند تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے مجھے آزاد پیدا کیا، غلام نہیں پیدا کیا. غلام، چونکہ دنیا میں سب سے زیادہ غلامی جھیلنے والی اور سب سے زیادہ اپنی نسل کو قتل کروانے والے لوگ یہودی لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہٹلر جیسے شخص نے ایک ہی دن میں، ایک ہی گھنٹے میں، ایک ہی لمحے میں 10 ملین لوگوں کو، 60 تقریباً 6 ملین لوگ تھے، 60 لاکھ یہودیوں ایک ہی گیس چیمبر کھول کر، ایک ہی جگہ پر گیس کھول کر گیس سے مروا دیا. پھر اسی یہودی قوم نے 3 بار اسارت برداشت کی، اسیری غلامی، کبھی اسوریوں کی اور 2 بار بابلیوں کی. اور تیسری اسارت میں جب اکشوینس بادشاہ ایران کا، اکشوینس شاہ خورس بادشاہ بنتا ہے، تو وہ بنی اسرائیل کو پھر بابل سے واپس یروشلم بھیجتا ہے، جس کے بعد میں پھر آ کر وہ ہیکل کو تعمیر کرتے ہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ یہاں پہ 430 سال کا عرصہ مصر کی غلامی، ہم اس کو سیکھیں گے مصر کی غلامی اور اس کی آزادی کا حال. لیکن اگلے 32 منٹ ہو، لیکن ایک درخواست کرنا چاہوں گا. جن لوگوں کو آزادی پلیٹ میں رکھ کر مل جاتی ہے انہیں اس کی قدر نہیں ہوتی، اسی لیے ہمیں قدر نہیں. ان مسیحیوں کو دیکھیں جن کو مسیحی ایمان قبول کرنے پر گوشت کی کھالوں میں سی کر ایسے چماسیاں کے کوٹتے باٹوے تو انہوں نے مسیحیت کے لیے قربانی دی. بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزت و عصمت لوگوں کے ہجوم میں برباد کر کے، جنہیں اتنے بڑے ہجوم میں بے عزت کیا گیا، عصمت بھری کی گئی ان کی، انہوں نے مسیحیت کے نام پر اپنی عزتیں قربان کر کے، اپنی جانیں قربان کر کے مسیحیوں کو آگ تک پہنچایا. ایمان ہونا یہ بھی وجہ ہے. ساری کوشش ہے اٹھ کدی اینج بند رنگ کدی اس ٹانی تے کدی اس ٹانی. نہ ہمارے بچے باز آتے ہیں نہ بڑے باز آتے ہیں. پلیز خدا کے کلام کی تعظیم کرنا سیکھیں. پھر کہوں گا، جس قوم میں تنظیم نہیں اس کی تعظیم نہیں، جس کی تعظیم نہیں وہ قوم کبھی عظیم نہیں.
تعظیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر تنظیم لائیں. کوئی بیمار بندہ تو ہو سکتا ہے چلو اس کا پرابلم ہو کہ واش روم جانا پڑ جائے. نوجوانوں کو کیا تکلیف ہے؟ کسی کی کوئی تکلیف نہیں سوائے عیاشی. یہاں جب تک ان کی مرضی کا پروگرام ہوتا ہے وہ بیٹھتے ہیں، جب ہنسنے کو، کھلکھلانے کو، کھیکھی کرنے کو من چاہتا ہے باہر چلے جاتے. شرم آنی چاہیے. ایسی نوجوان نسل اس لیے بے برکت ہے. ہمارے گھروں میں بھی اس لیے اسلام کی اور برکت ہے اور ہم سکھاتے بھی ہیں. باقی باتوں میں ماما بھی چتر پھڑنے دیا نے تے باپ بھی ڈالا نال توڑ دے. اس معاملے کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، میرا لیکچر ختم ہو گیا لیکن یہ چند باتیں میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ باقی ہم اگلے سبق میں سیکھیں گے کہ جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت نہیں نہ کرتے، جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی وہ پھر تکلیف اٹھاتے اور یہ سکھا کے لایا کرے. ایک تو یہ ہے کہ یہ بچوں کی پلے گراؤنڈ نہیں ہے، ہمیں یہ بھی دھیان کرنا چاہیے. ایک بچہ ادھر گھوم رہا ہوتا ہے، سارے لوگ اس کی طرف ہوتے ہیں،